بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ انبیاء کی آیت تلاوت کی گئی اور اس میں ایک آیت اس کا ترجمہ بھی کیا گیا۔ یہاں سے خاص کر بیماروں کے جو حقوق ہیں اور بیماروں کے ساتھ شریعت کے اندر جو رخصتیں ہیں، اجازت اور ان کے لیے جو سہولتیں ہیں وہ بیان کرنا مقصود ہے۔ سورہ انبیاء میں خاص کر بہت سارے نبیوں کا تذکرہ ہوا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ادریس علیہ السلام وغیرہ۔ تو اس میں جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے۔ اس سورت کا نام خود سورہ انبیاء ہے، جو نبیوں کے حالات اور واقعات اور ان پر گزری ہوئی مصیبتیں اور پریشانیاں، جو آزمائشیں جو گزری تھی، اسی نام سے اللہ نے سورہ انبیاء کو یہاں پر مختلف واقعات کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں، اس لحاظ سے ان کا تذکرہ آیا ہے کہ دنیا میں مختلف لوگوں کو مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ ان میں حضرت ایوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بیماریوں، آزمائشوں اور جسمانی بیماریاں، مختلف امراض سے دوچار ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام۔ خاص کر دنیا میں جتنے بھی جو بیمار ہوں گے ان سب کے لیے اگر حضرت ایوب کا واقعہ اگر ایک بار سن لیں، پڑھ لیں گے تو تسلی ہو جائے گی۔ جتنی آزمائش، جتنی مصیبت حضرت ایوب علیہ السلام پر گزری ہے، شاید ہی کسی انسان پر ایسی مصیبتیں گزری ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 18 سال، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 18 سال مختلف امراض کا شکار ہوئے۔ 18 سال پورا جسم جو ہے بیماری کی وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے کہ زخم ہو گیا تھا، چور چور ہو گیا تھا۔ کوئی ایک جگہ بھی جو خالی نہیں تھی، جسم میں پھوڑے پڑ گئے، زخم، پورا جسم جو ہے زخم سے چور چور تھا۔ اور اس سے بڑی آزمائش کیا تھی، اعلیٰ اولاد سب منتشر ہو گئے۔ اللہ نے خوب دولت سے بھی نوازا تھا، دولت بھی چلی گئی، رشتہ دار چلے گئے، سب دور ہو گئے سوائے بیوی کے۔ بیوی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، بڑی قسم پرسی کے عالم میں تھے، لیکن صبر تھا، صبر۔ ایوب علیہ السلام اس لحاظ سے مشہور ہیں، صبر ایوب کے نام سے ایک ضرب المثل بن گئے۔ اگر کسی کو صبر کی تلقین کرنا ہو تو بولتے حضرت ایوب کی طرح صبر کرو، حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرو۔ آزمائشوں میں صبر کرنا، ثابت قدم رہنا، استقامت پر باقی رہنا، یہ چیز اگر نظر آتی ہے تو دیگر قوموں کے دیگر لوگوں میں وہ حضرت ایوب علیہ السلام اس میں بہت ممتاز نظر آتے ہیں، اس لیے کہ خود قرآن تعریف کر رہا ہے ایوب علیہ السلام کی، انا وجدناہ صابرا نعم العبد، ہم نے ایوب کو بڑا صبر کرنے والا پایا۔ کب 18 سال آزمائشوں، بیماریوں، پریشانیوں میں، تنگیوں میں، قسم پرسی کے عالم میں تھے بیچارے، سب منتشر ہو گئے، اعلیٰ اولاد دور ہو گئے، دولت ختم ہو گئی، سب ختم ہو گیا، سب دور ہو گئے، آزمائش کی گھڑیاں تھیں۔ بیوی جو ہے گھروں میں کام کر کے آپ کے علاج کا خرچہ اٹھاتی تھی۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی جو ہے اس لحاظ سے قابل نمونہ ایک عورت، محترم خاتون، ایک نبی کی بیوی میں اگر قابل قدر کوئی خاتون اگر نظر آتی ہے
تو اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی گھروں میں خدمت کر کے کام کر کے، ادھر شوہر کی بھی خدمت اور گھر کا گزارا چلنے کے واسطے باقاعدہ گھروں میں کام کاج کر کے خدمت کرتی تھی بیچاری، علاج کا خرچہ اٹھانا، تیمارداری کرنا اور گھر کا جینا چلانا، یہ سب بڑے نازک مراحل سے گزر رہے تھے ایوب علیہ السلام۔ 18 سال گزر رہا تھا ایسے ہی، بلکہ بعض لوگوں نے اس سے بھی بڑھ کر مفسرین نے بتایا ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ 13 سال بولتے ہی، لیکن بعض مفسرین 18 سال کا تذکرہ کرتے۔ الغرض جو ہے یہاں ہمارے واسطے بہت بڑی چیز کیا ہے، ایوب علیہ السلام کی زندگی میں آزمائشوں میں صبر۔ اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے تو بندہ کبھی گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، شکوہ شکایت نہیں کرنا، لوگوں کے پاس جا کر اپنی مجبوریوں کا اظہار نہیں کرنا۔ یہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں سب سے اہم چیز۔ 18 سال برداشت کرنے کے بعد آپ کی زبان سے کوئی لمبی چوڑی شکایت بھی نہیں آئی، صرف اتنا بولے اللہ تعالیٰ سے، ربی انی، کہا جو ہے انی مسنی الضر، پروردگارہ مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ یہ نہیں بولے سالوں سال سے میں بیمار ہونا، تو دیکھتا نہیں کیا، تو میرے پر رحم نہیں کرتا کیا، تجھے میرے پر رحم نہیں آتا کیا، یہ سب کیا بھی بولے انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے بس۔ اب یہ تکلیف پہنچی بھی ہے تو تیری مرضی سے ہے، برداشت کیا میں، زمانہ برداشت کیا۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اب اللہ سے جو ہے رحم مانگنے کا طریقہ سلیقہ دیکھو، کہتے ہیں پروردگار رحم کرنے والوں میں ماؤں سے بڑھ کر رحم کرنے والا تو ہی ہے، ماں کی مہربانی سے بڑھ کر تیری مہربانی ہے، تو 70 ماؤں سے بڑھ کر ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی مہربان ہو نہیں سکتا۔ رحم مانگنے کا طریقہ ہے یہ، اللہ کی رحمت کا وسیلہ، اللہ کی رحمت کا وسیلہ اسی کو بولتے، اللہ سے رحم مانگنا، اللہ سے رحم کی بھیک مانگنا۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، توحید کا تقاضا یہی ہے۔ مصیبت کے موقع پر بھی بندہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی توحید کے راستے سے نہیں ہٹنا، شکوہ شکایت لوگوں کے پاس اپنی آزمائشوں بلاؤں کو جو ہے لا کر کے پیش کرنا، یہ سب غلط۔ جو بھی ہے اللہ سے ہی براہ راست اللہ سے پیش کرے۔ کب؟ 18 سالوں کے بعد، 18 سال گزر گئے، زمانہ گزر گیا۔ زمانہ گزرنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست کی، پروردگار مجھ پر رحم کر، کرم کر۔ سورہ صاد میں بھی تفصیلات میں یہی بات اور بھی تفصیل سے آئی، اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، وہاں جو ہے اس مصیبت کو شیطان کی طرف منسوب کر دی ہے۔ یہ آزمائش، یہ بیماریاں جو بھی آئی ہیں، شیطان مجھے جو ہے مختلف انداز سے آزمانا چاہتا ہے، تیرے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، مجھے اذیت پہنچا رہا ہے۔ یہ ادب کا تقاضا کہ بندہ جو ہے شر کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے شیطان کی طرف منسوب کرے یا اپنی طرف منسوب کرے۔ تو الغرض جو ہے تقریباً 18 سال کا عرصہ گزر گیا، پریشانیاں عجیب حالات سے گزرتے رہے، قریبی رشتہ دار دور ہو گئے، احباب دور ہو گئے، اعلیٰ اولاد دور ہو گئی، سب جو ہے دور ہو گئے، اور جسم جو ہے چھلنی ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں یہ ایک سوئی کے برابر بھی جسم میں کوئی جگہ باقی نہیں تھی، ایک سوئی چبونے کی جگہ تک بھی کچھ بھی جگہ باقی نہیں تھی، سوائے آپ کا قلب جو ہے، آپ کا دل صحیح سالم تھا، اور صرف بیوی آپ کے ساتھ باقی تھی۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے اس لمبی آزمائش کو دیکھنے کے بعد، آپ کو آزمانے کے بعد، آپ کی تعریف میں فرمایا انا وجدناہ صابرا، حضرت ایوب کو ہم نے بڑا صابر پایا، صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، کیا ہی اچھے بندے تھے وہ، انہ اواب، وہ ہمارے ہی طرف رجوع کرنے والے بندے تھے۔ اب یہاں آپ کو جو بات بتانا ہے وہ یہ ہے کہ بیماری آئے یا کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، بندہ ہمیشہ جو ہے
اللہ کے مرضی سے، اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جانا۔ اللہ جو حالت میں بھی رکھے الحمدللہ، آزمائش جیسے بھی آئے الحمدللہ، لیکن کبھی جو گھبرانا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے مومن کی شان بہت عجیب و غریب ہے، اگر اسے آزمائش پہنچتی ہے صبر کر لیتا ہے، اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے، شکر بجا لاتا ہے۔ یہ حالت صرف مومن کی ہی ہوتی ہے۔ مومن جو ہے یا تو صابر بنتا ہے یا تو شاکر بنتا ہے، یہی چیز مطلوب ہے مومن سے۔ اور مومن کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جو صابر ہو یا شاکر ہو۔ جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا وہ صبر نہیں کرے گا، واویلا کرے گا، ہنگامہ کرے گا، دنیا والوں پر جو ہے خواہ الزام لگائے گا، مجھے بیماری آ گئی ہے، ہو سکتا فلاں صاحب کچھ جادو کر دیے ہی معلوم ہوتا، فلاں صاحب کا جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے کالے کرتوت ہی معلوم ہوتا ہے بول کر فوراً الزام، تہمت یا بدگمانی، فوراً دماغ یہی کام کرے گا۔ جب مومن ہوگا تو کہے گا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ بیماری آئی ہے اللہ کی طرف سے، شفا وہی دے گا مجھے۔ اللہ مجھے آزما رہا ہے، بیماری دے کر بھی آزما رہا ہے، اور مجھے نعمتوں سے بھی آزما رہا ہے۔ ایک زمانہ جو گزرا ہے نعمتوں میں گزرا، اب چند دن اگر اللہ مجھے آزماتا ہے تو میرا کیا اس میں نقصان ہے؟ یہ جو ہے سب سے اہم چیز، ایمان والوں کو چاہیے کہ مصیبتوں میں، بیماریوں میں، بیماری کو کبھی جو ہے مصیبت نہ سمجھیں، بیماری میں بھی خیر ہے، بیماری میں بھی فائدے ہیں، بیماری کے اندر بھی کچھ عبرتیں ہیں ہمارے واسطے۔ خاص کر سب سے بڑا فائدہ یہ کہ بیماری میں بندہ جو ہے دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کیفیت اس میں پیدا ہوتی۔ دنیا سے مایوس ہوتا ہے تو اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوتا مومن۔ بیماری اسے اللہ یاد دلا دیتی ہے، اسے وصیت کرنے اور کرانے کے لیے ایک بہترین موقع جو ہے بیماری اسے فراہم کرتی ہے۔ حالات کچھ بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، کچھ نہ کچھ جو ہے وصیتیں لکھ دینا ہے، کچھ کر دینا ہے، فوراً آدمی تیار ہوتا۔ اس سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بیمار کے ساتھ جو لوگ تیمارداری کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، وہ اجر و ثواب سے خالی نہیں ہوتے، بلکہ جو لوگ بیمار کرسی کے لیے جاتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث کے مطابق صبح میں گئے 70,000 فرشتے ان کے حق میں دعا کرتے رہتے، شام میں کوئی گیا صبح تک 70,000 فرشتے ان کے حق میں دعا کرتے رہتے۔ بیمار، بلکہ جو حدیث میں آتا ہے بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے دعا کی بھی درخواست کرو۔ ایک طرف تو آپ تسلی دیتے ہیں، اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، لا باس طہور انشاءاللہ وغیرہ ساری باتیں بولتے ہیں، بات میں جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے اسے دعا کی درخواست بھی کرو۔ یہ ایک سب سے اہم چیز ہے، اس سے دعا کی بھی درخواست کرو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کی دعا کب قبول فرما لے، ایک چیز یہ بھی ہے۔ تو یاد رکھو شریعت میں جہاں اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو اللہ کی طرف سے کچھ عنایتیں بھی ہیں بیماروں کے ساتھ، رخصتیں ہی رخصتیں، اجازت ہی اجازت، عام حالت میں وہ اجازت نہیں ہوتی جو بیمار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے اندر رکھا ہے، اسلام کی شریعت کے اندر۔ مثال کے طور پر وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر لو۔ تیمم کی اجازت کسے ہے؟ بیمار کو بھی ہے اور اس شخص کو بھی جس کے پاس پانی میسر نہیں ہے۔ پانی نقصان دہ ہے، کوئی بات نہیں، وضو کر لو۔ یہاں تک کہ جنوبی ہے، حالت جنابت میں ہے، پانی نقصان دہ ہے یا پانی نہیں مل رہا ہے، تیمم کر لو۔ 10 سال بھی پانی نہیں ملا، تیمم کر لو۔ مریض ہیں آپ کئی سالوں سے، اٹھ نہیں سکتے، تیمم ہی کر لو۔ وضو کے بدلے میں، غسل کے بدلے میں تیمم کی رعایت مل گئی ایک مریض کو۔ دوسرا فائدہ، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نہیں ہو رہا ہے، بیمار ہیں آپ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر نماز پڑھو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت۔ اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھنا بھی مشکل ہے، لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھ لو، یہ بھی اجازت ایک مریض کے واسطے۔ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، بعد میں اگر مریض قضا کر سکتا ہے، رمضان کے روزے بعد میں قضا کر لے، فعدۃ من ایام اخر، بعد کے دنوں میں باقاعدہ قضا کر لے مریض۔ اگر نہیں ہو رہا ہے مستقل، یا بالکل کھوسٹ بوڑھا ہو چکا، یا دائمی مریض، مستقل مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی بات نہیں بھائی، کفارہ دے دو، شریعت رخصتیں ہی رخصتیں۔ پھر اسی طرح حج کا معاملہ ہے، حج میں بھی کتنی رعایتیں ایک مریض کے ساتھ کتنی رعایتیں۔
سارے حاجی جو ہیں مینا کے میدان میں رات گزارتے ہیں۔ مریضوں کے لیے کچھ خاص رعایت ہے، خاص کر مزدلفہ میں رات گزار کے مینا جانا پڑتا ہے صبح کنکری مارنے وغیرہ کے لیے۔ مریض ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں ہی آدھی رات گزرنے کے بعد مریضوں کو، بیماروں کو، ضعیفوں کو مینا کی طرف جانے کی اجازت آپ نے دے دی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ الغرض جو ہے مریضوں کے لیے جو رعایتیں ہیں، جمع بین الصلاتین کی بھی اجازت حالات کے اعتبار سے، جس طرح مسافر کے لیے رعایتیں ہیں، تو مریض ہے اس کے لیے بار بار اٹھنا وضو کرنا مشکل ہے، اس کے واسطے کیسے کیسے حالات ہوتے ہیں، ان سب کے لیے اسلام جو ہے آسانیاں ہی پیدا کرتا ہے، کسی کے لیے نقصان یا مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آپ کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ۔ کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ بتایا، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں ہی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، آپ کو مشقت میں ڈالنا ہی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ۔ الغرض حالات کے اعتبار سے دیکھو، شریعت مطہرہ میں بیماروں کے لیے جو رعایتیں ہیں یہ خود بھی اللہ کی طرف سے انعامات ہی انعامات ہیں یہ۔ اور خاص کر مریض جو ہے جب حالت مرض میں ہو تو کثرت سے اللہ کو یاد بھی کر لے، یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے توبہ کا، استغفار کا، حقوق العباد، جو لوگوں کے حقوق جو ہمارے اوپر باقی ہیں وہ ادا کرنے کا، وعدہ پورا کرنے کا، یا قرضوں کی ادائیگی کا، یا ہمارے اوپر کچھ واجبات تھے ان واجبات کے بارے میں اس کے لیے انتظامات کرنے کا، یہ سب موقع ملتا ہے بنسبت اس شخص کے جسے اچانک موت آ جاتی ہے۔ وہ جو مریض جو کئی دن بیمار رہا، بستر پر رہا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے انعامات ہی ہیں، سب انعامات ہی ہیں اللہ۔ اگرچہ کہ موت اور حیات ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، لیکن جو لوگ بیمار رہتے ہیں زمانے تک بستر پر رہتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ کی طرف سے آسانیاں ہیں سبھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر چاہتا ہے۔ باقاعدہ جو ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو بیماریوں میں مبتلا ہے، آزمائشوں میں گرا ہوا ہے، دیکھ کر کے آپ فوراً یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ بعض ہو سکتے ہیں بعض بیمار دیکھنے کے، آپ اگر دیکھیں گے بھی تو آپ پریشان ہو جائیں گے، ایسی حالت میں بھی ہوتے ہیں بعض مریض، ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر آپ ادا کرو اپنی صحت پر، اپنی عافیت پر، اس کے خاص فضل و کرم پر۔ اللہ کی حکمتیں الگ الگ ہیں، اللہ کی حکمتیں الگ الگ ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے صحت مند ہوں۔ دنیا کے اندر جب اللہ انسانوں کو بنایا ہے، اللہ کی حکمتیں، مصلحتیں، سب کی روزیوں کی تقسیم بھی اس کی مصلحت کے ساتھ وابستہ ہے۔ کچھ لوگ بیمار ہیں، کچھ لوگ صحت مند ہیں، کچھ لوگ جو ہیں مجبور ہیں، کچھ لوگ الگ الگ حالات سے دوچار ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کی مجبوری کے پیچھے دوسرے کے کچھ نہ کچھ اللہ فائدے رکھا ہے۔ اگر سارے کے سارے انسانوں کی مصلحت کے حساب سے کوئی بیمار ہی نہ ہو، سب صحت مند ہوں، تو جتنے ہسپتال ہیں سب بند کرنا پڑے گا۔ جتنے مشنریاں انسان خریدا ہے، سارے مشنریاں جو ہے بند ہو کر کے بیکار ہو جائیں گے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کسی کی مجبوری سے کسی نہ کسی کی روزی چل رہی ہے۔ اگر بستی میں سمجھو مثال کو بول رہا ہوں، ایک مہینے کے اندر کوئی بھی مرا ہی نہیں، الحمدللہ سب بقید حیات ہیں، اللہ سب کو اچھا رکھے صحت و عافیت کے ساتھ، تو سمجھو جو ہے جو خبر کھودنے والا ہے، کفن بیچنے والا ہے، وہ پریشان ہو جاتا۔ کسی کی مجبوری کا فائدہ اللہ کسی کے لیے روزی کا انتظام رکھا ہے۔ بعض لوگوں کی مجبوری سے بعض لوگوں کے لیے اللہ فائدے رکھا ہے، روزی کا انتظام اللہ کیا ہے، روزی روٹی کا انتظام ہے۔ کسی نہ کسی کی مجبوری کے تحت ایک انسان کی مجبوری دوسرے انسان کے لیے فائدہ ہے اس میں۔ مصائب قوم عند قوم فوائد کہا جاتا، کسی قوم کی مصیبت کسی قوم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، کسی قوم کی مصیبت کسی قوم کے لیے فائدہ۔ یہ اللہ کی حکمت ہے بھائی، روزی روٹی کی تقسیم جو اللہ کیا ہے، ہر ایک کی مجبوریاں الگ الگ، ہر ایک کے حالات الگ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مصلحت اپنی جگہ پر
سب سے غالب ہے۔ اسی لیے ہمارے بعض اسلاف نے کہا لولا مصائب الدنیا لوردنا القیامت مفالیسو، اگر دنیا میں مصیبتیں آزمائشیں اگر نہ ہوتی تو ہم قیامت کے دن مفلس بن کر آ جاتے اللہ کے پاس۔ دنیا میں مصیبت آنا بھی ہمارے لیے کچھ نہ کچھ خیر ہے، اس میں سدھرنے کے لیے، سنورنے کے لیے۔ آج ایک جنازہ اگر ہم لوگ اپنے ہاتھ سے دفنا کے آتے ہیں، کچھ نہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے سے ہی ہمارے اندر موت کا ڈر تو پیدا ہوتا ہے۔ اپنی زندگی اور اس دنیا کی حقیقت تو کچھ تھوڑی دیر کے لیے آدمی سوچتا ہے، دیکھو اچھا آدمی ہمارے ساتھ تھا، کھایا پیا اٹھا بیٹھا چلے گیا، کل آج اس کی ہے موت تو کل ہماری باری آ سکتی ہے۔ ہر آدمی جو ہے ایک دوسرے کی موت سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ کو جو ہے عافیت ہی عافیت ہے، ذرا ان لوگوں کو دیکھو کتنی کتنی مصیبتوں ہم آزمائشوں میں ہیں۔ بیماری ہے، بیماری کے ساتھ غریبی ایک اور ایک مصیبت، علاج کے لیے پیسے نہیں، کتنے لوگ مختلف آزمائشوں میں رہتے ہیں۔ یہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا بہترین موقع، اپنی عافیت کو دیکھ کر اللہ کا شکر بجا لانا۔ ہسپتالوں میں جا کے دیکھیے کیسے کیسے لوگ کیسی کیسی آزمائشوں میں مبتلا ہیں۔ لوگ جو ہیں باہر انتظار میں ہیں، آئی سی یو سے کیا خبر آئے گی نہیں معلوم، لمحہ لمحہ سیکنڈ کے لیے انسان تڑپتے رہتا اپنے عزیز کے لیے، اپنے قریبی رشتہ دار کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے۔ اللہ ہمیں عافیت میں رکھا ہے، لاکھ شکر ادا کرو۔ بعض لوگ جو ہیں غریبی اور تنگ دستی کی شکایت کرتے ہیں یونس بن عبید رحمہ اللہ کے پاس، بولتے ہیں کیا حضرت، کیا بھی نہیں پیسہ، ہمیشہ جو ہے غریبی نصیب میں ہے، فقیری نصیب میں ہے، بول کر جا کر روتے ہیں ان کے پاس۔ بہت بڑے اللہ والے یونس بن عبید رحمہ اللہ تنگ دستی کی شکایت کرتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا اگر کوئی آپ سے یہ کہے مجھے آپ کی ایک آنکھ چاہیے، میں آپ کو 1,00,000 درہم دیتا ہوں، دینار دیتا ہوں، آپ دے دیں گے کیا؟ وہ نہیں دیں گے۔ پھر پوچھے کوئی آپ سے کہتا ہے میں یہ آپ کو 1,00,000 یا 10,00,000 دیتا ہوں، ایک پیر تمہارا دے دو، آپ دے دیں گے کیا؟ نہیں دیں گے۔ کیا بھائی آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے یہ ایک ہاتھ جو صحیح سالم ہے اس کے بدلے میں آپ کو 1,00,000 درہم دیتا ہوں، کیا آپ دے دیں گے؟ کہا کہ نہیں دوں گا۔ تو حضرت یونس بن عبید رحمہ اللہ نے فرمایا پھر شکایت کس چیز کی؟ اللہ نے آپ کو لاکھوں کا بنایا ہے، آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ لاکھوں پر مشتمل ہے، جیب میں پیسے نہیں تو کیا ہوا؟ اللہ آپ کو صحت دیا ہے، تندرستی دیا ہے، عافیت دیا ہے، تو آپ کو اور کیا پریشانی؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان سعدی میں لکھتے ہیں کہ گرمی کا زمانہ تھا، یہ جیسے یہی اپریل مہینہ یا مئی کا مہینہ کچھ تھا، نماز کے لیے ظہر کے لیے جا رہے تھے بیچارے، وہ بھی زمانہ غریبی کا، پیر میں چپل نہیں، شکایت کرتے ہوئے دل میں سوچ لے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ مجھے چپل سے محروم کر دیا ہے، پاواں جل رکھی نا، ایک انداز سے شکایت اپنی غریبی اپنی فقیری کی دل میں ہی سوچ رہے تھے یا زبان سے بولے اللہ عالم۔ بہرحال مسجد کے اندر داخل ہوئے بھائی، وہاں دیکھے تو ایک صاحب ہیں، پاؤں نہیں ان کو، گھٹنے تک کٹا ہوا ہے پاؤں، بیچارہ جو ہے رینگتے ہوئے جا رہا ہے، جا کر کے مسجد میں بیٹھ کے دروازے کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت فوراً شیخ سعدی فرماتے ہیں اللہ لاکھ شکر ہے، چپل نہیں پرواہ نہیں، پاؤں تو صحیح سالم ہے، لاکھ شکر تیرا۔ سوچنے کا انداز ایسا میرے دوست، آپ کسی بیمار کو دیکھ کر اپنی عافیت کو یاد کر لو۔ کسی بیمار کے پاس جاؤ تو عام طور پر ہم لوگوں کے پاس ایک رواج کیا ہے، شادی میں گئے، خوشی میں شریک ہوتے، میں غلط نہیں بول رہا ہوں، الحمدللہ خوشی میں گئے، لڑکے کے گھر والوں کو جو ہے کوئی تحفہ دیا، لڑکی کے گھر والوں کو کوئی تحفہ دیا، کور میں کچھ پیسے رکھ کر آ گئے، گویا کہ ہم بھی آپ کی خوشی میں شریک ہیں، آپ کے جو اخراجات ہیں وہ بوجھ ہم بھی ذرا اتار رہے ہیں آپ کے واسطے، ایک انداز ہے پہلے سے چل رہا ہے، غلط تو نہیں ہے، لیکن میں جو دوسرے ناحیے سے بول رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ سسٹم بھی ہونا چاہیے، جب بیمار کے پاس ہم جاتے ہیں خالی ہاتھ چلے جاتے، 1 کلو فروٹ تک لے کر نہیں جاتے، حالانکہ وہ بیمار جو ہسپتالوں میں ہوتے ہیں بعض غریب لوگ، ان کی قدرت سے بڑھ کر طاقت سے بڑھ کر وہاں ہزاروں کے بل ان کو بننا پڑتا ہے، پیسے نہیں رہتے بیچارے، کبھی جو گروی رکھنا پڑتا ہے زیور کو،
کبھی لون لینا پڑتا، کبھی جو اپنے علاج کے لیے گھر بھی بیچنا پڑتا ہے، حالانکہ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ ہم کو معلوم ہے، چاہے باہر لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ کیوں نہیں ایسے موقع پر ہم لوگ بھی جو ہے بیمار پرسی کرتے ہوئے بھی اس مریض کا ہاتھ بٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ میں دینے کے بجائے کچھ کور میں رکھ دیے، یا بعض ایسے بھی اللہ والے لوگ ہیں ہسپتال میں جا کر کے مریضوں کے حالات معلوم کر کے، ان کی گھریلو حالات معلوم کر کے، ان کا جو بل ہے، پیمنٹ ہے، وہ خاموشی سے ادا کر کے چلے بھی جاتے۔ بعض اللہ والے ایسے بھی ہیں، اس کا بھی انکار نہیں۔ یہ دنیا جو ہے نیک لوگوں سے خالی نہیں ہے بھائی۔ تو یہ سب جو ہے یاد رکھو کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بٹانا، پریشانیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، اور خاص کر جیسے مریض لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، مسلمانوں کے حق میں سے حق شمار کیا گیا۔ پہلے بھی ایک موضوع گزر چکا ہے، حق المسلم علی المسلم ستن کے اندر یہ بات آئی، بیمار پرسی کرنا۔ تو یہ جو ہے خاص کر اسلامی تعلیمات ہیں، یہ اخلاق ہے، یہ ایک دوسرے کے گھر میں آنے والے مصیبتوں، آزمائشوں، پریشانیوں میں ہم جو ہے ایسا نہیں رہنا کہ کوئی ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ خاص کر ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کے لیے اگر خیال کر لے گا تو اس کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اور ایک چیز خاص کر ہمارے لیے یہ بھی خوشی کی بات یہ ہے کہ جب بیمار آدمی اس سے پہلے، بیمار ہونے سے پہلے کچھ اعمال صالحہ کا معمول رہا ہے، اس کا سنن راتبہ کا اہتمام، فرائض کی پابندی، نفل روزوں کا اہتمام وغیرہ جو ہے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر وہ بندہ بیماری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکا جو پہلے کر رہا تھا، جو بیماری نے رکاوٹ پیدا کر دیا، تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مریض کے لیے بھی معمول کے اعمال کا ثواب لکھا جاتا ہے جو وہ پہلے کرتا تھا، اگرچہ کہ اس وقت عذر کی وجہ سے نہیں کر سکا۔ تو یہ خوشخبری ہے مریضوں کے لیے۔ مریض ہونے سے پہلے ہمارے لیے درس عبرت، ہم جو ہے کچھ اعمال میں کچھ کوٹا بڑھائیں، جو معمول ہے، جو فرائض سنت مؤکدہ، فرائض سنت مؤکدہ، اس کے علاوہ نفل کا کوٹا بھی ذرا بڑھانا، نوافل کا کوٹا بڑھانا بھائی۔ باقاعدہ جو ہے سنن مؤکدہ اپنی جگہ پر ہے، اس کے علاوہ بھی نوافل کا اہتمام۔ اس کا بڑا فائدہ ہمارے اسلاف یہ بھی لکھتے ہیں کہ نوافل کی کثرت جو ہے ہمارے بچوں کے لیے، ماں باپ کی صالحیت جو ہے ہمارے بعد ہمارے بچوں کو کام آتی ہے۔ نوافل کی کثرت، نیک اعمال کی مقبولیت، اس کا اثر، وہ صالحیت ہماری وفات کے بعد بھی ہمارے اعلیٰ اولاد کے لیے، ہماری دولت کے لیے بھی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کے لیے سورہ کہف کی مثال بھی کل پرسوں آپ کو دیا تھا میں، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ صالح تھے، نیک تھے۔ تو ماں باپ جو ہے خاص کر فرائض اور سنن کی پابندی کے علاوہ بچوں کی خاطر ذرا نوافل کا اہتمام کریں۔ جب تک ہمارے ماں باپ جو ہیں تہجد کا اہتمام نہیں کریں گے، ہمارے بچے فرض نماز نہیں پڑھیں گے۔ ماں باپ جو ہیں فرائض کے ساتھ، سنن کے ساتھ تہجد کا بھی اہتمام کریں، اس کا اثر جو ہے ہمارے بچے فرض کی پابندی کریں گے اور سنت کی بھی پابندی کریں گے۔ ذرا ہم لوگ جو ہیں خاص کر قیام اللیل کی جو عادت جو رمضان میں پڑتی ہے اسے سال بھر رکھنا ہوئی، سال بھر معمول بنا لینا۔ میں تو آپ کو مثال دے کر بتاتا ہوں، آج اذان 4:50 کو مثال کے طور پر، سحری کو آپ اٹھتے ہی ہیں، وہی ٹائم معمول ہے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر تھوڑا بہت کچھ نیک اعمال، کچھ دعائیں، کچھ نمازیں وغیرہ اہتمام کر لیے، اس کی برکت الگ ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھنے کی چیزیں سب ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے بیمار پرسی کے لیے جانا بھی مریض کا حق ہے اور آپ پر واجب ہے۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت سعد کے پاس پہنچے، بیمار تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ کر پریشان بھی ہوئے، پھر اس کے بعد ان کو فوراً یاد آیا، کہا یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، میرے پاس کچھ دولت بھی ہے، جائیداد بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ 2/3 حصہ صدقہ و خیرات کر دوں، میری تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، میرے وارثوں میں صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ انہوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پورا مال
یہ 2/3 2/3 حصہ آدھا مال یہ سب جو ہے صدقہ خیرات مت کرو، زیادہ سے زیادہ الثلث والثلث کثیر، 1/3 حصہ صدقہ و خیرات کرو، باقی جو مال ہے وارثوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ۔ بیٹی اگر ہے آدھا مال لے لے گی، اس کے بعد تمہارا بھائی یا بھائی کی اولاد ہے، بھتیجے ہیں یا چاچا ہے یا چاچا کی اولاد ہیں، یہ سب جو ہیں عصبہ بنیں گے۔ بلکہ مجھے اور ایک حدیث یاد ہے اس موقع پر، خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تم جو ہے پورا مال للہ فی اللہ صدقہ کرنے کے بجائے اپنے بچوں کو خوشحال بھی چھوڑ کے جاؤ، یہ بہتر ہے کہ تمہارے بعد تمہارے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ انتظر ورثتک اغنیاء خیر لک، فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جو ہے موت کے ڈر سے پورا مال صدقہ خیرات مت کرو۔ ذرا یہ بھی یاد رکھو تمہارے پیچھے تمہارے بچے بھی ہیں، تمہارے بچوں کو خوشحال چھوڑ کے جاؤ۔ ایسا نہیں ہونا کہ آپ کے بعد آپ کے بچے جو ہیں آ کر کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائے، نعوذ باللہ، اللہ کسی کو ایسی نوبت نہ لائے۔ خود دیکھو کہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا کہ وراثت کا معاملہ جو ہے آپ کے وارثین بھی ہیں، ان کا بھی خیال رکھو، ان کو بھی خوشحال چھوڑ کے جاؤ، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک موقع تھا کہ پڑوسیوں میں سے ایک پڑوسی یہودی کا بچہ بیمار تھا، وہ بچہ آتا جاتا تھا اللہ کے رسول کے پاس۔ وہ زمانے میں دیکھو حالانکہ یہود سے بدتر کوئی دشمن تو نہیں تھا، اس کے باوجود وہاں بھی کوئی خیر، ان کا ایک بچہ اللہ کے رسول سے بہت قریب تھا، آتا تھا جاتا تھا، معمول تھا، چند دنوں سے آیا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا تو پتہ چلا بیمار ہے۔ آپ پہنچے، یہودی کے گھر کو پہنچے بھائی، تو ہم لوگ جو ہے ہمارے کتنے پڑوسیاں ہوتے ہیں بعض علاقوں میں، مسلم بھی ہوتے ہیں غیر مسلم، مشترکہ ماحول بھی ہوتا ہے بعض محلوں میں، ان کے لیے ایک سبق ہے یہ چیز۔ آپ پہنچے یہودی کے گھر، بیمار بچے کی بیمار پرسی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت پیش کیے۔ یہودی بچے کو کہا بیٹا کلمہ پڑھ لے۔ وہ بچہ جو ہے آپ کو دیکھ رہا ہے، دوسری طرف باپ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ باپ سے اجازت چاہ رہا ہے، کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لوں؟ گویا کہ اجازت مانگ رہا ہے بیٹا۔ تو باپ سمجھ گیا، سمجھدار تھا، اس نے کہا اطیع ابا القاسم۔ یہودی نے کہا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں ان کی بات مان لے۔ فوراً وہ بچہ جو ہے کلمہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ بولے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے یہ بچے کو جہنم سے بچا لیا، جہنم سے بچا لیا۔ تو بیمار پرسی کے لیے اپنے اڑوس پڑوس سب کے پاس جانا، ہمارے اسلاف لکھے ہیں، ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا 3 دن دیکھتے، کوئی صاحب نظر نہیں آئے تو سمجھتے یا تو مسافر ہے یا تو وہ بیمار ہے، مگر مسافر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ 3 دن سے بھی بڑھ رہا ہے، آدمی نظر نہیں آ رہا بولے تو فوراً اس کے گھر کو پہنچ جاتے تھے، بیمار کے گھر کو پہنچ جاتے تھے۔ اور صحابہ کا حال یہ تھا بیماری کے باوجود بھی ہماری طرح وہ لوگ جو ہے ہیلے بہانے عذر تلاش کر کے جماعت سے پیچھے رہنے والے لوگ نہیں تھے۔ وہ لوگ صحابہ کی مثال بہت اعلیٰ تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے پاس بیمار کی آخری حد یہ تھی، ہم 2 آدمی کے کندھے پر ہاتھ ڈال کر سہارے کے ساتھ کسی نہ کسی شکل سے مسجد تک پہنچ جاتے تھے، مسجد تک پہنچ جاتے تھے۔ بیمار ہونے کے باوجود جتنا اگر کچھ بھی طاقت ہے 2 آدمی کے کندھے پر ہاتھ ڈال کر بھی اگر آ سکتے ہیں تو آ جاتے تھے۔ وہ ہماری طرح نہیں تھے۔ صحابہ کی مثال سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ یہ لوگ ہمارے لیے نمونہ ہیں، نمونہ۔ کتاب و سنت کے بعد قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہو اور اس پر عمل کرنا ہو، طریقہ جاننا ہو، یہ ہیں صحابہ کرام ہمارے واسطے مثال ہے میرے دوست۔ اس لیے یاد رکھو بیمار چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، یہ سب ہمدردی کے لائق، اور ان کے ساتھ حق ہے بیمار پرسی کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر تسلی کی باتیں کرنا، یہ بھی ان کا حق ہے۔ جا کر ان کو ڈرانا نہیں، اچھا یہ بیماری آ گئی کیا، وہ بیماری آ گئی کیا، یہ بیماری کیسے، ہمارے دادا مر گئے، ہمارے نانا مر گئے، یہ سب بولنا نہیں۔ تسلی کی بات بولنا، کتنی بڑی بیماری کیوں نہ ہو، کینسر کا آخری سٹیج بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی بولنا لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ آیات شفا قرآن میں 3 ہیں، وہ پڑھ کر کے دم کرنا، یاد کر لو بھائی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ آیات شفا قرآن میں 3 ہیں، یہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کا نام شافیہ بھی ہے، کافیہ بھی اس کا نام ہے، پڑھ کر کے دم کرنا مریض کے اوپر۔ یہ سب سنتیں ہیں میرے دوست۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ سب ہے، جانا بیٹھ کر خیر فلاں وہ ہسپتال کو کاہے گئے، یہ ہسپتال کو کاہے گئے، یہ سب بیکار بات نہیں کرنا، کرنا ہو تو مفید بات کرنا۔ زیادہ دیر بھی بیٹھنا نہیں، مریض کے ساتھ زیادہ تکلیف دینے کے لیے زیادہ دیر بیٹھنا بھی، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ یہ سب چیزیں یاد رکھو، یہ سب جو ہیں حق ہے۔ زیادہ ہمیشہ بھی بار بار جانا، بیمار پر جو تیماردار ہیں ان کو بھی سے تکلیف ہوگی۔ لحاظ رکھنا مریض کے حالات کا، اس کے آرام کا، اس کے نفسیات کا، اس کی ضرورتوں کا، یہ سب خیال رکھنے کا نام ہی جو ہے اسلام ہے۔ اور اسلام کی ساری خوبیاں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے میں ہی ہے، بھلا چاہنا، خیر چاہنا، اور مریض کے لیے دعا بھی کرنا، اللہ سے خیر کی امید بھی رکھنا، اور جو ہمیشہ امید کی باتیں کرنا۔ حدیث میں آتا ہے تم میں سے کسی کی موت ہرگز نہ آئے لیکن یہ کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہو، اچھا گمان رکھنا۔ بلکہ حدیث میں یہ بھی آیا کتنا بڑا مرض کیوں نہ ہو اللہ سے موت کی تمنا نہیں کرنا، اللہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایسی دعا کرو، اے اللہ یہ بیماری اگر یہ زندگی میرے واسطے بہتر ہے تو مجھے زندگی نصیب کر، اگر میرے واسطے موت بہتر ہے تو موت دے دے، اتنا کرو۔ ان کانت الحیات خیرا لی فاحینی وان کانت الوفات خیرا لی توفنی۔ لیکن موت کی تمنا ہرگز نہیں کرنا، یا خودکشی کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ بعض مریض سے بعض تیماردار پریشان ہو کر آ کر فتویٰ بھی پوچھتے، ڈاکٹر ہم بول رہے ہیں انہیں صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، کیوں نہیں جو ہے باقاعدہ کوئی انجیکشن ڈال کے اسے ختم کر دیں گے کیا، اجازت دے تو شریعت میں گنجائش ہے کیا، بول کر باقاعدہ فتویٰ پوچھتے لوگ آ کر۔ بعض مریض جن سے صحت کی امید نہیں ہے دنیا والے کہتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی حکمت اللہ بہتر جانے، لیکن اس کے باوجود ہم ایسا فتویٰ دے نہیں سکتے کہ کسی کی موت کے لیے انجیکشن لگا کر اسے دنیا سے ختم کرو، اسے بھیج دو تاکہ تم سب کو راحت مل جائے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ موت کا وقت لکھا ہے، آپ کا کام کیا، بیمار پرسی کرنا، خدمت کرتے رہنا، اللہ سے خیر کی امید کرنا، لیکن کسی کو وقت سے پہلے مارنے کی کوشش کرنا غلط۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خودکشی کرنا بھی حرام، کسی کے لیے موت کا ذریعہ بننا بھی حرام، یہ بھی یاد رکھو۔ چاہے مریض کتنے زمانے سے کیوں نہ ہو، بس کوما اسٹیج میں ہوتے ہیں، کوما اسٹیج میں ہوتے ہیں، لا يموت فیہا ولا یحییٰ ولا قصہ رہتا، لیکن اللہ بہتر جانے سانس چل رہی ہے، سانس چل رہی ہے، سانس ہے تو زندگی ہے، مصنوعی سانس تو نہیں، خود ہے اس کے اندر سانس، تو اس کا شمار بھی زندوں میں ہی ہوگا۔ اللہ یہ کہ جتنے دن وہ اپنے حالت سے باہر ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے احکام شریعت معاف کر دیتا ہے۔ کوما کی حالت، بے ہوشی کی جو حالت ہے نیند کی حالت کی طرح ہے جس میں احکام شریعت اللہ معاف کر دیتا ہے، یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے، یاد رکھو، مریضوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ۔ اس لیے میرے دوستو آخری بات یہ کہ ہمارے گھروں میں والدین ہوں، ہمارے قریبی رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہوں، زمانے سے اگر مریض بھی ہوں، مایوس نہیں ہونا، مایوس کبھی نہیں ہونا، شفا کی امید اللہ سے رکھنا۔ یہ اطباء کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفا نہیں، حکیموں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، یہ کام صرف دوا دیتے ہیں یہ لوگ، شفا دینے والا اللہ ہے۔ ادب دیکھو، وَإِذَا مَرِضْتُ، مرض کو اپنی طرف نسبت دے کر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فَهُوَ يَشْفِي، شفا تو وہ دیتا ہے، حالانکہ مرض بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، وہ جب چاہتا ہے مریض بناتا ہے، وہ جب چاہتا ہے شفا دیتا ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ آسمانوں پر موت اور حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، زمین پر نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر بول دیا 4 گھنٹے کا مہمان، 8 گھنٹے کا مہمان، یہ سب یقین کی ضرورت نہیں، امید رکھو اللہ خیر کرے، جب تک اللہ چاہے گا وہ سب رہیں گے اپنی زندگی میں، اپنی روزی اس وقت تک چلتے رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ آخر میں ایک حدیث یہ بھی یاد آ رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
وَاعْلَمُوا أَنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھو کوئی بھی آدمی قبل از وقت ہرگز نہیں مرے گا یہاں تک کہ اس کی روزی پوری نہ ہو جائے۔ آخری دانہ، آخری خطرہ یا زمزم کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو، جو ہے نصیب میں وہ تو جانا ہی ہے، جو نصیب میں نہیں ہے نہیں ہے، یہ یاد رکھ لو۔ بعض لوگوں جو ہے دودھ پیا، آدھا پیا نہیں، یہ خطرہ پیا چلے گیا، یہ افسوس رہتا بعض لوگوں، یہ سب غلط بات ہے۔ اللہ نصیب میں جو رکھا ہے وہی کھایا پیا بندہ، جو نصیب میں نہیں۔ موت جو ہے ہمارے روزی روٹی سے پہلے، ختم ہونے سے پہلے ہرگز نہیں آئے گی، یہ یقین رکھ لو۔ جب تک اللہ مقدر میں روزی روٹی رکھا ہے ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب موت کا فیصلہ آئے گا کوئی بھی جو ہے ہماری موت کو ٹال نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ ایمان اور عقیدہ جو یقین رکھو، انشاءاللہ کبھی مایوسی نہیں ہوگی، ہمارا عقیدہ خراب نہیں ہوگا۔ یہ تعویذوں کے پیچھے بھاگنے، عاملوں کے پیچھے بھاگنے یا جادوگروں کے پیچھے بھاگنے سے انسان کا جو عقیدہ اور عمل جو برباد ہوتا ہے، اللہ پر ایمان رکھو، ایمان بھی سالم، اور بندہ جو وہی حاصل کرے گا جو بندہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے گا۔ جو بندے کو اللہ سے حسن ظن ہے وہ اچھا گمان اسے ہر حال میں ملے گا۔ بندہ ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھے، یہ جو سب سے اہم چیز ہے۔ بہرحال بات مختصر یہی ہے کہ حقوق مریض میں، مریض کے حق میں یہ سب چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتایا ہوں، اور کبھی مریض نہ مایوس ہو، نہ تیماردار کبھی مایوس ہو، جو بھی ہوگا اللہ کے فیصلے سے ہوگا۔ اور موت جو آئے گی اپنے وقت پر آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی، لیکن اس سے پہلے چاہیے کہ بندہ کچھ نیک اعمال کر لے۔ اعمال صالحہ میں جتنا ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ وہی ہمارے واسطے توشہ آخرت بنے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحت اور عافیت نصیب فرمائے۔ اب جب اللہ دنیا سے اٹھائے تو کلمے کی موت نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔